حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کبھی تنہا سفر کرتے تھے اور کبھی ارباب ذوق کے ساتھ۔ ایک بار آپ بہت سے مشائخ اور خدام کے ہمراہ جا رہے تھے۔ راستے میں جبل سینا کوہ طور پر سے آپ کا گزر ہوا۔ وہاں عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ تھی جس کے نیچے ایک چشمہ جاری تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ اسی چشمے کے کنارے قیام فرمایا۔ اس سفر میں ایک قوال بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ کچھ دیر بعد مجلس سماع گرم ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام صوفیہ اور مشائخ بے خود ہو گئے اور بے تابانہ رقص کرنے لگے۔ سماع کے دوران حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی وجد کی انتہائی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، مگر آپ اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کرتے تھے۔ راہب اور ان کا پیشوا بڑی حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ خانقاہ سے نکل کر نیچے آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ساتھی حالت جذب میں تھے۔ راہبوں کے پیشواؤں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں تمہارے خدا کی قسم، میری بات سنو، تم لوگ یہ کیا شغل کر رہے ہو؟ راہبوں کا پیشوا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک ساتھی کو پکڑ کے یہ الفاظ دہراتا، مگر وہ مست و بے خود لوگ ذرا بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آخر بہت دیر بعد جب محفل سماع ختم ہوئی اور تمام بزرگ اپنی اپنی نشستوں پر قرینے کے ساتھ بیٹھ گئے تو راہبوں کے پیشوا نے مشائخ سے پوچھا، میں آپ حضرات کو بار بار اپنی طرف بلاتا تھا مگر آپ لوگ میری بات سنتے ہی نہیں تھے۔ تمہارا ہمیں اس حالت میں پکارنا ایک کار بے سود تھا، ایک بزرگ نے راہبوں کے پیشوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ راہب نے مسلمان بزرگ کی بات بڑی حیرت سے سنی، مگر اب تو تم لوگ میری بات سن رہے ہو، اس وقت تمہاری کیا حالت ہو گئی تھی؟ ہم نہیں بتا سکتے کہ سماع کے وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، دوسرے بزرگ نے کہا۔ بس ہم اپنے اللہ کے تصور میں گم رہتے ہیں اور ماں سوا سے ہمارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ راہبوں کے پیشوا کو بڑی حیرت تھی کہ آخر انسان پر جذب کی یہ کیفیت کس طرح طاری ہوتی ہے۔ پھر اس نے حضرت جنید بغدادی کے ساتھیوں سے پوچھا، تمہارا شیخ کون ہے؟ تمام لوگوں نے حضرت جنید بغدادی کی طرف اشارہ کر دیا۔ راہبوں کا پیشوا اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچ کر کہنے لگا، شیخ، میں نے کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو ایک عجیب کھیل میں مشغول پایا۔ آپ کے تمام ساتھی اس طرح مست و بے خود تھے کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی بھی خبر نہیں تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جسے تم کھیل سمجھ رہے ہو یہ دنیا داروں کا نہیں، اہل دل کا مشغلہ ہے۔ جب ہم لوگ یہ شغل کرتے ہیں تو پھر اپنے ہوش میں نہیں رہتے۔ کیا تم لوگوں کو اس کھیل میں کوئی خاص لذت حاصل ہوتی ہے؟ راہبوں کے پیشوا نے استعجابیہ انداز میں پوچھا۔ تم اس لذت کو نہیں سمجھو گے، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا۔ کیا تم نے ایسی کوئی لذت دیکھی ہے کہ جسے پا کر انسان دیگر تمام لذتوں کو فراموش کر دے؟ یہ ہمارا روحانی کھیل ہے جسے سماع کہتے ہیں۔ کیا سماع دوسرے مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے؟ راہبوں کے پیشوا نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، سماع صرف ہمارے ساتھ ہی مخصوص ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ مگر ہمارے نزدیک سماع کی ایک شرط ہے کہ اس عمل سے شریعت کے کاموں میں کوئی خلل نہ پڑے اور انسان کا زہد و تقوی متاثر نہ ہو۔ میں اور میرے ساتھی بھی برسوں سے سخت
तरीन रियाजतें कर रहे हैं, मगर हम लोगों को ये कैफियत कभी हासिल नहीं हुई। ईसाई पेशवा ने एतराफ़ करते हुए कहा, हमारे दिमाग और दिल शब रोज़ एक अजीब से इज़्तिराब में मुब्तला रहते हैं। आज तुम लोगों को देखा तो अपनी महरूमियों का एहसास हुआ। ये कहकर ईसाई पेशवा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर ईमान ले आया। फिर उसके दूसरे साथी राहिब भी हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। यह आपकी महफिल समा की एक अदना करामत थी कि जिसे देखते ही राहिबों ने अपना आबाई मजहब बदल डाला।